अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर इदारों को मुखातिब करते हुए अवाम का पैगाम दिया कि अवाम पैगाम दे रहे हैं, मुल्क को इन चोरों से बचा लो, कहीं गेम हाथ से निकल ना जाए। अब तक की खान साहब की तकरीर में कोई भी तकरीर ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने इदारों का, न्यूट्रल्स का जिक्र ना किया हो। इस पर नून लीग एतराज़ कर रही है कि अगर इदारे अपनी आइनी हदूद में महदूद रहना चाहते हैं तो फिर खान साहब उन्हें दावत क्यों दे रहे हैं, और अगर वो नहीं मानते तो नून लीग ये कहती है कि खान साहब इन इदारों में तफरीक की बातें करते हैं। तो रियासती इदारों को सियासत में मुलव्वस करने का क्या कोई जवाज़ है, इसी पर हम आज बात करेंगे। अयाज साहब, इसको बयानात का तज़ाद कहें या पॉलिसी का तज़ाद कहें, क्योंकि जब खान साहब हुकूमत में थे तब ये कहा जाता था कि आइन ये बताता है इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं, उनके ताबे होते हैं, तो हुकूमत का साथ देना इदारों का एक आइनी फ़र्ज़ है। आज जब वो अपोजिशन में हैं तो वो इन्हीं को पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क को इन चोरों से बचा लो, नहीं तो गेम हाथ से ना निकल जाए। क्या जवाज़ है इसका? ऐसे मुखातिब नहीं होना चाहिए और सियासतदानों को कुछ ना कुछ सबक सीखना चाहिए, तारीख़ पाकिस्तान से सीखना चाहिए। और सियासतदानों को देखना चाहिए कि हमारे जो ख़राबी पैदा हो रही है वो कहाँ से पैदा हो रही है। ख़राबी हमारे निज़ाम में ये पैदा हुई है कि इसका बैलेंस नहीं रहा और इसमें एक तरफ जो है तरकड़ी, वो जो आप तराजू कहते हैं, तराजू ज़्यादा झुक गया है। अच्छा। और सियासतदान जो हैं वो बस आले कार या दुम छल्ले बन के रह गए हैं और कुव्वतों के। और सियासतदान इस्तेमाल हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जब वो ऐसे इस्तेमाल होते हैं तो तराजू और जहाँ पे पहले ही झुका हुआ है वहाँ ज़्यादा झुक जाता है। कभी टारगेट पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। नवाज शरीफ चहेते थे, फिर नवाज शरीफ दुश्मन बने, फिर किसी और को तैयार किया गया, अब तैयार हो रहे हैं कोई और, उनको जो झांसा दिया गया है अब तैयार हो रहे हैं मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ। अच्छा। जो फेवरेट एस्टेब्लिशमेंट के हैं। अब ये सारों को बारी बारी हमने देखा है कि तारीख में, हमारी पीछे हालिया तारीख में नचाया गया था। इमरान खान को भी देखना चाहिए कि टारगेट जो है, देखना चाहिए कि टारगेट क्या होना चाहिए। जब वो हर एक चीज़ को ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपकी जद्दोजहद ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सियासी पार्टियां एक दूसरे की हरीफ, एक सियासी कश्मकश तो जायज़ है, पर उस किस्म की वो जो हरीफ बनना है, उस रविश ने पाकिस्तानी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनका वज़न और पलड़ा और असर ज़्यादा होता गया है। तो ये जो बात है कि आइन क्या कहता है, आइन तो बस ऊपर से कहता है, बीच में जो असल हकीकत है, जो रियलिटी है सियासत की, पाकिस्तानी सियासत की, वो और हो चुकी है। ठीक। और अब भी सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं। जो कई कुव्वतों के सामने टारगेट है वो ओझल हो रहा है इस बाहमी कशमकश में। और ये जो है चोर और लुटेरे और ये जबान करना जो है, इससे सियासत को नुकसान पहुंचा है, सियासी पार्टीज को नुकसान पहुंचा है। और जो धागे खींचते हैं, जो वो डुगडुगी का नाच बजाते हैं और फिर बाद में वो दूसरे नाचते हैं, उनका वो है। इससे पाकिस्तान में ये बहरान पैदा हुआ है
کہ جن کو معیشت کا پہ نظر رکھنی چاہیے تھی وہ کچھ اور کرتے رہے، جن کو وہ کرنا چاہیے تھا وہ اور کرتے رہے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ خلفشار سیاسی، معاشی، اخلاقی میدانوں میں اتنا ہو گیا ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا، نہ سیاسی جماعتوں کے کنٹرول میں ہے، نہ جو آپ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ ہماری اردو اتنی اچھی مضبوط نہیں ہے، توانا نہیں ہے، وہ کون سی پتہ نہیں آپ قوتیں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ان سے اپنے کام جو ہیں مشکل ہیں، وہ باعث اسلوبی وہ نہیں وہ ادا کر سکتے، لیکن جیسے ہم بھی ہیں، ہم اپنا کام ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر ہر ایک میں ہاتھ ہم دیتے ہیں، ہم پھر ایکسپرٹ، ہم جیسے لوگ ہر ایک چیز کے بن جاتے ہیں، پھر ہم معاشی تجزیہ کار بھی بن جاتے ہیں، ہم سیاسی نامہ نگار بھی بن جاتے ہیں، ہم دفاعی امور کے بھی وہ ہو جاتے ہیں، کام ایک نہیں ہوتا لیکن کرنا جو ہے وہ ہم، اس لیے کہا جاتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن سلمان صاحب، عمران خان صاحب کوئی پہلے سیاستدان نہیں ہے جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ابھی ریسنٹلی نواز شریف صاحب نے کھل کر لڑکارا تھا اداروں کو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا معاملات پھر سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ تو سیاستدانوں کے پاس بلیم گیم کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آج کتنی گہری اور سنجیدہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اور 100% میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تلخ حقائق یہی ہیں جن کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور ہم دائروں کے سفر میں بھٹک رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہ پسندیدہ ہوتے ہیں، دوسری دفعہ وہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ ایک بات پہ تو کنسنسس نظر آتا ہے نا کہ گالی گلوچ اور الزام تراشیوں کے سفر اس رجحان کے باوجود کہ دونوں پارٹیز یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ ملک مشکل صورتحال میں ہے، مہنگائی کی آگ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، تو پھر پاکستان کے پولیٹیشن نوشتہ دیوار پڑھیں تو اس میں بھی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ماضی کے اپوزیشن لیڈر اور آج کے پرائم منسٹر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو پھر بیٹھے نا، کہ بات یہ کہ اگر آپ کی سیاست اسی بات پہ ہے کہ الزام تراشی لگا دیں، گالی گلوچ لگا دیں، اس نے تباہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، تو بات یہ کہ پاکستان کے لوگ تو آپ کو اس لیے منتخب نہیں کرتے، وہ تو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ آپ لوگ برسر اقتدار آ کر پاکستان کی صورتحال کو سدھاریں، ان کی زندگیوں میں بھی کوئی اطمینان آئے، جو بیچارے جیسے تیسے نکلتے ہیں گھر میں، اپنا حق رائے دہی جا کے آپ کے حق میں استعمال کرتے ہیں، آپ سے امیدیں اور توقعات قائم کر لیتے ہیں، کہ اگر آپ پہ یہی بخار سوار رہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور پھر اب وہ آپ اداروں کو کبھی آپ نیوٹرلز کہہ کے بلاتے ہیں، کبھی آپ میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے ہیں، میرا خیال اگر ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، ہماری تلخ تاریخ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں گالی گلوچ کا رجحان پروان چڑھا اور سنجیدگی کم سے کم ہوتی گئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم دیوالیہ پن کے قریب تھے اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر آپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد آپ کو کس نے روکا تھا کہ جی آپ اپنے منشور پہ عمل پیرا ہوں؟ بات یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن پھر آپ ان کی طرف ہی چلے گئے۔ پھر آ کے آج شہباز شریف صاحب آئے تھے، افسوس کریے، اور میں حیران رہا کہ اس شخص نے کہا کہ سیاست کی بات نہ کریں، بات یہ کہ ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے۔ جس صورتحال سے ہم خطرناک زون سے نکلے ہیں، تو میں نے انہیں پوچھا جی کہ کوئی لوگوں کے لیے ریلیف بھی؟ انہوں نے کہا جی اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ ہم مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو پھر پاکستان کے عوام کو ریلیف بھی دینی پڑے گی، لیکن ریلیف کب ملے گی؟ بات یہ کہ یہ ریلیف کے وعدے، یہ دعوے، یہ تبدیلی سرکار اور یہ سارے نعرے اور وعدے پاکستانی قوم نے دیکھ لیے ہیں۔ دیکھیں، اس سے زیادہ بیچارگی کا عالم کیا ہوگا کہ لوگ کبھی ان سے توقع لگا لیتے ہیں، کبھی ان سے توقع لگا لیتے ہیں، لیکن ان کا چولہا جلتا نظر نہیں آتا، ان کا دل جل رہا ہے،
ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. آج اب عید وزیر ہے. اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی یا صرف وہ دعوے ہی آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں بات میں نے جو بات وہ افسوس کے لیے آئے تھے, وہاں پر ہمارے محترم شامی صاحب تھے, سجاد میر صاحب بھی موجود تھے. جو بات انہوں نے سیاست کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ سیاست والا وقت ہی نہیں ہے. اگر کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو یہاں تک اس صورتحال کو کس نے پہنچایا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کے منتیں ترلے کر کے ہم نے پاکستان کو دیوالیے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر نہیں اس پروگرام میں کہا جاتا رہا کہ جی آپ کریں اقدام جو آپ نے کرنے ہیں. بات یہ کہ آپ تو دیوالیہ پن کے قریب ترین چھوڑ کے گئے تھے. اب آپ اپنا کیس اداروں کے خلاف پیش کرتے نظر آئے, اور ان اداروں کے خلاف بات یہ کہ اب اس میں کیا کہا جائے کہ یہ 2 3 4 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پر پاکستان کے اندر آپ نے آسمان اٹھا کے رکھا ہوا تھا کہ جی 1 پیجر. میں آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ کہتا تھا بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اگر 1 پیج تھا تو پھر آپ کے لیے بڑا امتحان اور یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کرتے. بازی کے سیاستدان یہی کہتے رہے کہ ہماری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. جناب آپ کی ٹانگ تو کسی نے نہیں کھینچی تھی, آپ کے ساتھ تو سارے ادارے کھڑے تھے. اداروں نے اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھائی تھی, ان کا ایک تشخص تھا, اس کو داؤ پہ لگا دیا. اور جنہوں نے تشخص کو داؤ پہ لگا لیا آپ اسے چارج شیٹ کرتے نظر آتے ہیں. اور آپ یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں, 6 مہینے بعد یہ کیفیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ میں نے کہا نا وہ دائروں کا سفر ہے کہ آپ اب چونکہ زخمی ہیں تو آپ انہیں مورد الزام ٹھہرا رہتے ہیں کہ تم ہی نے درد دیا ہے, تم ہی دعا دینا. بات یہ کہ آپ کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اور اب آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا حل کیا ہے. دیکھیں مسائل سارے بتاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آئین پاکستان ہے, نسخہ کیمیا آپ کے پاس ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی سب کچھ بھگت لیا, پاکستانی قوم نے بھی ان حکمرانوں کی پالیسیز کی وجہ سے سب کچھ بھگت لیا. آئین پاکستان کی طرف واپس چلیں, اور اس میں سب کا رول متعین ہے, اس میں اداروں کا رول بھی متعین ہے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی, جب تک یہ اپنے پروگرام پہ کاربند نہیں رہیں گے, جب تک یہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں چھوڑیں گے اور لوگوں کی قوت اور طاقت کی تائید انہیں حاصل ہوگی, پھر انہیں نہ کہیں نہیں جھکنا پڑے گا, پھر انہیں الزام تراشی نہیں کرنی پڑے گی. میں نے کل بھی یہ مثال دی تھی کہ طیب اردوان والی دیکھ لیں ترکی میں, اس لیے لوگ باہر نکل آئے تھے راتوں رات. ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے, تو دنیا چینل پہ باقاعدہ ٹرانسمیشن کی گئی تھی کہ جی یہ وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. اور جب جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے, جب حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں, جب حکومتیں اپنے پروگرام پہ کاربند ہوتی ہیں, مینڈیٹ پہ عمل درآمد کرتی ہیں, پھر کرائسس پیدا نہیں ہوتا. کوئی نہ آپ کی ٹانگ کھینچ سکتا ہے, نہ آپ کو نکال سکتا ہے. آپ تو جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. لیکن ادھر تو معاملہ الٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب. کیوں گزارا نہیں ہے سیاستدانوں کا, جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں, اداروں کا ذکر کرتے ہیں, اداروں کو ملوث کیے بغیر ان کی سیاست کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہر نظام کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. جس طرح ایک اصول ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں چھپتا ہے, یونیورسل پرنسپل ہے. اسی طرح سیاست میں بھی کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو اگر آپ نہیں ماننا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے. بنیادی اصول جو سیاست میں یہ ہے کہ جو سٹیٹ پاور ہوتی ہے, سٹیٹ کے اندر جو الٹیمیٹ سٹیٹ پاور ہوتی ہے, اگر وہ ادارے ان کو استعمال نہ کر سکیں جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے, تو وہ سٹیٹ پاور یا تو ریاستی اداروں کو چلی جاتی ہے جس میں بیوروکریسی اور ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز بڑے ادارے ہوتے ہیں, یا وہ گلیوں میں آ جاتی ہے. اگر وہ سٹیٹ پاور گلیوں میں آ جائے تو وہ حال ہوتا ہے جو لیبیا کا حال ہوا ہے, یعنی وہاں سول سٹرائف ہوتا ہے. وہ حال ہے جو کبھی لبنان کے اندر ہوا تھا, وہ حال ہے جو ہم سیریا کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک رول ضرور پلے کرتا ہے, لیکن سیاست صرف کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے نہیں چلتی. سیاست اس نے ایک تعین کیا ہے نظام کا کہ اس طریقے سے نظام چلے گا. اگر وہ نظام چلانے والے اس طرح نظام نہ چلائیں تو وہ خراب ہوں گے. دیکھیے آپ کے ہاں قائد اعظم کا دور تھا, لیاقت علی خان کا دور تھا, وہاں کوئی ایسا کرائسس پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد جب سیاستدان اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے اور صبح اور شام جماعتیں بدلتے رہے, لیجسلیچر کا کام جو ہے وہ سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے, وہ اپنا پرفارم نہیں کرتی, سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں, تو طاقت کہیں تو جائے گی نا. ان کے پاس نہیں رہ سکتی وہ طاقت. یا ہمارے ہاں پہلے بیوروکریسی مضبوط ہوئی, اس کے بعد ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مضبوط ہوئی. دیکھیے اس کی جو بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت کے سیاستدان, ہماری 3 بڑی پارٹیاں ہیں نا, وہ آئیڈیالوجیکلی اس بات سے کمیٹڈ ہیں
کہ سویلین سپریمیسی ہو، اس پہ کوئی ان کا نہیں دو ہے، رائے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے ان کے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ادارے کوئی کردار ادا کریں وہ ہماری فیور میں کریں، جب ان کی فیور میں وہ کردار نہیں آتا تو اداروں پہ تنقید ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک سٹیج پہ پی 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 نے بھی تنقید کی ہے، پی ایم ایل این نے کی ہے، ابھی تذکرہ ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب نے بہت کچھ گفتگو کی ہے۔ اب عمران صاحب کی باری ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تک آپ آپس 2-3 چیزیں، بنیادی چیزیں سیاستدان اگر سمجھ سکیں، اداروں کو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، دوسری اسٹیبلشمنٹس ہوں، ان کو جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے آرگنائزیشن ڈسپلن، وہ ہے ٹاسک اورینٹیشن۔ بیوروکریسی کو ٹاسک دیں وہ ٹاسک کر دے گی اگر کرنی چاہتی ہے، آپ ملٹری کو ٹاسک دیں وہ ٹاسک کر دے گی، بیکاز اٹس اے ٹاسک اورینٹیڈ آرگنائزیشن۔ لہٰذا آپ کا جو ٹاسک ہے اگر آپ وہ پرفارم نہیں کرتے اور پاور آپ کے ہاتھ سے شفٹ کر جاتی تو آپ کا یہی حال ہوگا۔ تو اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے نہ ہوں، اور وہ چند باتوں پہ ایگریمنٹ کر کے پارلیمنٹ کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں فیصلہ ہوتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو ایک کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو کریٹ کرنا ہے۔ کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نظام کریں جس سے کہ عوام ان کے ساتھ ہوں، عوام کی فلاح کا کام۔ جو اس وقت عوام کا حال ہوا ہے تو کیا عوام ان کے ساتھ ہوگی، حکومت کے ساتھ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اداروں کی اسٹرینتھ آرگنائزیشن، ڈسپلن، پرفارمنس ہوتی ہے، سیاستدان کی اسٹرینتھ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر عوام کی سپورٹ آپ کے پاس ہے تو کوئی ادارہ جرت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ کوئی خیریت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ پرفارمنس، کہ آپس میں کنسنسس پیدا کریں۔ فی الحال تو ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو کیا صافی صاحب یہ دائروں کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا؟ پہلے آپ امیدیں وابستہ کریں گے اداروں سے، پھر حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہوتے تو پھر آپ انہیں ٹارگٹ کریں گے، یہ سفر جاری رہے گا؟ جی بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ یہ سفر جو ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور سے شروع ہوا ہے تاحال جاری ہے۔ اور اگر ہماری سیاستدانوں کی روش اس وقت دیکھیے، موجودہ سیاستدانوں کے لاٹ میں سب سے زیادہ جو پسند کیے جانے والے لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، یا کم از کم پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہے۔ اگر ان کی روش بھی اس سے پہلے جو ہمارے حکمران گزرے ہیں، نواز شریف صاحب کی مثال لے لے، اس سے پہلے بھٹو صاحب تک اگر بات ہم چلائیں تو ان کی روش پہ اگر خان صاحب بھی چل رہے اور ان کی نظر عوام کی بجائے اگر اداروں کی جانب ہے تو یہ دائروں کا سفر اسی طرح تسلسل اس کا جاری رہے گا۔ جہاں تک آپ نے شروع میں جو ایک نقطہ رکھا کہ کیا آئینی کردار اداروں کا یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، تو اس کا تو جواب بہت سادہ سا ہے۔ آئین ہرگز کسی بھی قومی ادارے بشمول فوج کے اجازت نہیں دیتا کہ وہ سیاست میں ملوث ہو، وہ کسی خاص جماعت کو پروموٹ کرے یا ڈیموٹ کرے، یا اپوزیشن کو حکومت میں لائے یا حکومت کو اپوزیشن میں لے کے جائے۔ یہ کسی بھی ادارے کا یہ آئین میں تو اس کی سرے سے گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ اگر اس سے زیادہ اگر دوسرے فیز میں ہم چلے جائیں، سیاسی مینیپولیشن کی بھی بہت سختی سے ممانعت ہے۔ اگر ہم آئین اور قانون کی بات کریں، اگر کوئی ادارہ ایسا کرتا ہے تو نہ صرف آئین پاکستان کو پامال کرتا ہے بلکہ کئی قوانین ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور جو اداروں کی سیاست جو سیاستدان کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی سیاست کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان اداروں کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کا سیاسی ایجنڈا ظاہر ہے، اگر نیچرل کوئی ایجنڈا نہ ہو، عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایجنڈا تجویز یا بنایا نہ گیا ہو سیاسی ایجنڈا، تو اس کا مقدر تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایسے سیاسی ایجنڈے ناکام ہوتے ہیں تو ان سیاسی رہنماؤں اور ان جماعتوں کی سبکی تو ہوتی ہے، ان اداروں کی توقیر میں بھی کمی آتی ہے۔ آج کی حالت ہمیں آپ اس پہ نظر ڈالیں،
ایک الیکٹڈ ایم این اے جو قبائلی اضلاع سے الیکٹ ہوئے ہیں، علی وزیر صاحب، اس وقت پابند سلاسل ہے، اور آج بی بی سی پہ ایک مضمون شائع ہے، اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی، ان کے دل میں شاید کسی ادارے کے لیے اگر کوئی بات یا بغض یا کینہ یا کوئی نفرت ہو تو ہو، لیکن کل کے اس طرح کا اس کا اظہار نہیں کیا گیا جو کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکن اس وقت جلسوں و جلوسوں میں اور سوشل میڈیا پہ کرتے، وہ تو پابند سلاسل ہے، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو پھر بھی ایک ایج دی گئی ہے اور ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کو اجازت دی جا رہی ہے، جو اچھی بات ہے شاید کہ اگر مکالمے کی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ادارے یا ان اداروں میں شامل کچھ افراد اگر سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ آتے ہیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے ادارے کا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان بھی سیاست کے ایک ادارے کو، جمہوری اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم کہاں سے بات شروع کریں؟ جنرل جیلانی کی بات کریں، ضیاء الحق کی بات کریں، حمید گل کی بات کریں، اس کے بعد جنرل پاشا کی بات کریں، کل ہی جنرل ضیاء الاسلام جو سٹیج پہ آ کے جو کہہ گئے ہیں اس کی بات کریں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں، اور جن سیاستدانوں نے انہیں کاندھا فراہم کیا ہے یا پلیٹ فارم پر فراہم کیا ہے، آج ان کی ناکامیاں بھی زبان زد عام ہے، انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا جو ڈکٹیٹر، ایک تو یہ جو سیاستدان بلاتے ہیں، دوسری طرف جو کچھ ڈکٹیٹر بن بلائے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے چناؤ کرنا تھا ریاست یا آئین میں، تو ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے وقتی طور پر آئین کا جو ہے اس کو یا معطل کیا یا ختم کیا۔ بھائی ان سے تو کوئی یہ پوچھے کہ یہ آپ ہوتے کون ہے کہ آپ چناؤ کرنے خود آ چاہتے ہیں اور ریاست بچانے کے لیے آئین کو بچاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ یہ ملک یا ریاست جو ہوتا ہے ایک مجموعہ ہوتا ہے، ریاست اور آئین بالکل پیرلل اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس میں کوئی ایک چیز بھی اگر آپ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو نہ ریاست کا وجود رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا بنگال میں جب آئین کی 2 دفعہ خلاف ورزی پامالی ہوئی تو اور آئین معطل ہوا تو بنگالیوں نے ایک عمرانی معاہدے سے اپنے آپ کو آزاد سمجھا اور ملک 2 لخت ہوا۔ اگر اس وقت بھی اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی اس طرز عمل کو جاری رکھا جائے گا تو اس کا خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قصوروار سیاستدان ہیں جو دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز صاحب، موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا توقع رکھی جائے؟ کیا استحکام ممکن ہے یا پھر ہم انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ اور جن کا کام نہیں ہے، میں آپ کے کام میں مداخلت کروں گا، لڑائیاں کراؤں گا تو کیسے استحکام آئے گا؟ یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ، جن کے پاس انجینئرنگ کی ڈگریز نہیں ہیں وہ بھی سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ کوئی بات ایک قدم پاکستان آگے جاتا ہے، آپ جب تک اسے 3 قدم واپس نہ کریں تو آپ کو چین نہیں آتا۔ مفادات آپ کے چھوٹے چھوٹے محدود، ان کا ذکر بھی کیا جائے تو انسان کو خود شرم آنے لگتی ہے کہ کن مفادات کے پیچھے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ملک کے ساتھ جو ہونا ہے ٹھیک ہے، ہو جائے، شہباز شریف اس کو سنبھالا دے دیں گے۔ مفادات ہمارے پورے ہونے چاہیے۔ اب وہ کن مہینوں میں ہونے یا پورے نہیں ہونے، کیلنڈر کی اتنا ہم جانتے نہیں، اتنی ہم وہ نالج نہیں رکھتے، تو یہ جب تک ہوتے رہیں گے۔ اور بھائی سیاست کو عوام کے نمائندوں کے لیے رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور عوام جو فیصلہ کرتی ہے، نواز شریف کو پسند کرتی ہے، یہ جو ماڈل سیاستدان ہے شہباز شریف، ان کو کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو کرتی ہے، وہ اس پہ راضی ہو جائے نا، پر نہیں، وہ ایک پوری تاریخ ہے کہ پیر ایسے جو بازو پھیلتے گئے، اب وہ اپنی جگہ پہ بازو آ نہیں رہے، تو پھر سیاست ٹھیک نہیں، اور سیاست ٹھیک نہ ہوئی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، معیشت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔
दीगर इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। सलमान साहब, आपकी राय क्या है, हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? देखें, जहाँ से बात यार साहब ने ख़त्म की है कि अगर सियासत ठीक नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक क्यों नहीं होगी? बात यह कि आप अपना सिस्टम तो बेहतर बना लें। हमारे छोटे छोटे अदारे हैं, प्रेस क्लब का हमने तो नहीं कभी देखा कि वहाँ पर किसी ने कहा हो कि जी वहाँ धांधली से कोई इलेक्शन जीत गया। आप सिर्फ अपना इलेक्शन का सिस्टम दुरुस्त कर लें। एक दफ़ा इंतखाबी इस्लाहात उनकी हुई, एक दफ़ा इंतखाबी इस्लाहात इनकी हुई। बात यह है कि अगर इस पार्लियामेंट के अंदर आपने इंतखाबी सिस्टम के हवाले से भी मुतफ़िक़ा तौर पे इस्लाहात नहीं करनी तो फिर आगे की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा? और ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ कि जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना है तो चलना भी तब है। देखिए, पाकिस्तान टूटा क्यों था? हम तो किसी का इंतखाब भी बर्दाश्त नहीं करते कि बात यह कि अगर हमने अक्सरियत को छोड़ के अक़लियत को प्रेफरेंस दी तो मुल्क टूट गया। और वहाँ पर भी क्या हुआ था? वहाँ पर देखें, फ़ौज का एक काम होता है, रियासती इदारों का एक काम होता है, असल काम हुकूमत का होता है कि फ़ैसला साजी में असल काम, कि वहाँ पर फ़ौज ने तो अमन बहाल कर दिया था। उन्होंने कहा जी लें आप अपना सियासी अमल आगे की तरफ चलाएं, आप नहीं चला सके। और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम IMF के माहिरीन लाकर वज़ीर ख़जाना बनाते हैं? उन्हें पाकिस्तान के अवाम से क्या कि उनका हो या इनका हो, ये 8-10 बंदे हैं, मैं तो नाम ले सकता हूँ कि ये पाकिस्तान की मुआशी ज़िंदगी से खेलते हैं। जब तक मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर से और पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वाला वज़ीर ख़जाना नहीं होगा, आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी, उनकी ज़िंदगियों में इख्तिलाफ नहीं होगा। सारे इसहाक डार साहब, कौन से इसहाक डार साहब? देखें, इसहाक डार साहब ने ऐलान किया है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं कि वो आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि ये जो बात कही गई है, आप सियासत को तो ठीक कर लें, और अगर पाकिस्तान में सियासत का रुख क्लियर नहीं होगा और दुरुस्त नहीं होगा, ये इंतशार और खलफशार, और ये कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जो किसी और ने पूरी कर दी है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की, महाजराई की, तनाव की, टकराव की, ये आप कर रहे हैं। इल्ज़ाम आप जिस पे लगाते रहे। और एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, देखें, बात ये हमें भी अपना ये अदारे की तरजीहात बहुत अजीज़ हैं। हर अदारे को अपने अपने अदारे की साख बड़ी अजीज़ है। भाई, पार्लियामेंट की साख को तो आप देख लें, आपकी ये पार्लियामेंट किस चीज़ की दुआ है? ये करोड़ों रुपया, ये जो इजलास होता है, ये पंजाब असेंबली में क्या होता रहा है कि आपके ख्याल में एक दिन का करोड़ों रुपया खर्च होता है, आप वहाँ पर तमाशे लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ लोग अपने अंदर जान पैदा करें, और ये जो काम सियासतदानों ने कौम का किबला दुरुस्त करना होता था, इनका किबला दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस्तेहकाम की जिम्मेदारी किसकी और इंतशार में मुलव्विस कौन? देखिए, इस्तेहकाम की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है वो सियासी हुकूमत की होती है, और उसमें किरदार सबका होता है, अदारों का भी होता है, और उसके अलावा सियासतदानों को एक लीड देनी होती है, हुकूमत को पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है। अब देखना यह है कि आपकी लीडरशिप आती कहाँ से है। लीडरशिप आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, आपकी सिक्योरिटी लीडरशिप है। कहाँ से आपकी लीडरशिप आती है? पाकिस्तान में जो इस वक्त मसला है, सबसे बड़ा मसला है इक्तसादियात का। जब तक पाकिस्तान इक्तसादियात को एड्रेस नहीं करता, आप कुछ कर लें, पाकिस्तान की हैसियत यही रहेगी जो इस वक्त है। यानी इस वक्त हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंड करती है एक्सटर्नल सोर्सेज पे, इंटरनल सोर्सेज पे कम कर, जब तक आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा जो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जो हमारी मौजूदा पॉलिटिक्स है वो इक्तसादी तरक्की और अवामी फलाह के ख़िलाफ़ है। वो जिस सिमत में जा रही है, ना उससे हमारी इक्तसादी सूरत हाल बेहतर होगी, ना इसमें अवाम की फलाह होगी। तो लिहाजा बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि एक ये कहते हैं ना कि एक कोई बड़ा डायलॉग होना चाहिए। मेरा ख़्याल है इसमें अदारों को तो छोड़ दें, पहला डायलॉग तो पॉलिटिशियंस का आपस में होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से तमीज़ से बात कर सकें। मैं तकरीरें सुनता हूँ, और तकरीरें सुन के अफसोस होता है कि इस किस्म की लीडरशिप मुल्क में इंतहा पसंदी ही फैला सकती है ना। जब आप गुफ्तगू इस किस्म की करते हैं, इस किस्म का कॉन्टेम्पचुअस एटीट्यूड आपने मुखालिफ के बारे में कॉन्टेम्प्ट के साथ उसका जिक्र करते हैं अपने मुखालिफिन का, कि मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रेजेंट केओस चलता रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान इसी तरह घिसट के चलेगा। इसके इम्प्रूव करने के फ़िलहाल चांसेस इसलिए नहीं हैं क्योंकि जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है वो इसका एहसास नहीं करते। बिल्कुल, उन्हीं में संजीदगी का फुकदान है, तो मामला कैसे बेहतर होंगे। साफी साहब, क्या सलाहियत है हमारे सियासतदानों में कि मुल्क इस वक्त जिस मौजूदा सूरत हाल से दो चार है,
इस मुल्क को बहरानी कैफे से निकाला जाए? जी, सलाहियत तो होनी चाहिए। अगर लीडरशिप में ये सलाहियत नहीं है तो फिर तो लीडर कहलवाने का हकदार भी नहीं है। जो बात की गई कि मसला तो हमें समझ आ गया है कि जो अदम बर्दाश्त है एक दूसरे को, जो हम जिस तरह निजी ज़िंदगियों में हमारे सोसाइटी में एक दूसरे को हम कबूल नहीं करते, इसी तरह सियासी कायदीन भी एक दूसरे से नफ़रत की हद तक गंदी सियासत पे उतर आए। हत्ता आज की हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते जो सोशल मीडिया पे जो शहबाज गिल साहब ने जो इरशादात फरमाए और उससे पहले जो अता तारड़ और मलक अहमद ख़ान साहब ने जो बातें की। ऐसे फ़िज़ा में हम क्या तवक्को रख सकते हैं इन सियासी जमातों से कि वो एक दूसरे के साथ बैठ जाए? यूँ तो पाकिस्तानी सियासत में जो गंद फैला, सियासी एक दूसरे पर दुश्मन तराजी का सिलसिला तो अयूब खान के दौर में शुरू हुआ जब गठिया मुहिम चलाई गई फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़। उसके बाद हमने देखा कि भुट्टो लाख खूबियों के बावजूद भी अपने मुखालिफिन को बुरी तरह आड़े हाथों लिया करते थे और फिर उससे होता हुआ ये विरसा जो है मियां नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल हुआ। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसकी जुमात में शामिल शेख रशीदों ने तो उसको बहुत बामरूज पे इस सियासत को पहुंचाया। फिर बीच में बेनज़ीर भुट्टो का एक छोटा सा वक्फा आया, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को दुश्मन तराजी और तोहमत पसंदी और इस किस्म की सियासत से दूर रखा। लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब की अब एंट्री हुई तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ और उसमें फिर जो मुस्लिम लीग नून कदरे संभल चुकी थी उसमें भी अता तारड़ और मलक अहमद ख़ान साहब और तलाल चौधरी साहब और आबिद शेर अली साहब ने वो कमी पुरानी जो है पूरी करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब तक सियासतदानों का ये तर्ज अमल रहेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का उनमें हौसला नहीं होगा तो सियासी इदारे इसी तरह कमज़ोर रहेंगे और जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं कभी इनको सुप्रीम कोर्ट की दर पे जाके अपना जो है दोहा और नोहा जो है वो सुनाना पड़ेगा, कभी बाकी इदारों को तरफ इनको देखना पड़ेगा। और अगर जिस तरह कहा गया है कि जब तक सियासतदान अपने एक जो इख्तिलाफात अपनी जगह पे रख के इख्तिलाफ ज़रूर करे लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सलीक़ा भी सीखे, एक दूसरे को साथ लेकर चलने का सलीक़ा सीखेंगे तो मेरे ख़्याल में फिर ही सियासत की जो डूबती हुई नया है कश्ती है ये पार लग सकती है। वरना खुदा न खास्ता जो खदशात है कि ये सियासत चलने वाला और ये जमहूरी निज़ाम जो लूली लंगड़ी जमहूरी निज़ाम जो है एक लूला लंगड़ा हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मुआशरे को महज़ब बनाने की जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों की ही है। लेकिन अलमिया ये है कि सियासी लीडरशिप में संजीदगी का फक़दान है जिसकी अक्कास मुआशरे में नज़र आ रही है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।